بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 ربیع اول منگل کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو اور اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع اول جو فیض و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے، اسی مہینے کی مناسبت سے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو 12 ربیع اول کا ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ آپ کے بڑے سے بڑے مقاصد حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک دن کا یہ عمل ہے اور اس عمل میں صرف ایک آیت کو پڑھنا ہے۔ یہودی بھی اس عمل کو جانتے ہیں، بلکہ دو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں پوچھا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتا دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے اور سچا قرار دیں گے اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو یہودیوں کو یہی آیت بتا دی تھی، لہٰذا جو بندہ بھی یہ آیت صرف ایک دن پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا پہاڑ جتنا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہر مقصد کے لیے صرف ایک آیت کا وظیفہ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اجزام سے 4000 سال پہلے ارواح کو پیدا کیا اور ارواح کی تخلیق سے 4000 پہلے رزق کو پیدا کیا، اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جبکہ وہ خود ہی تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ نیک اور بد، اللہ نے خود ہی اس عمل کی شہادت دی۔ پیارے دوستو، مقاصد کے حل کے لیے اس خاص آیت کے پڑھنے کی طرف اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جبکہ حدیث میں بھی اس وظیفے کا ذکر ہے۔ بلکہ اس آیت کے بارے میں ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری اس آیت کو اپنے پاس امانت رکھ لے، جب میں تیرے پاس آؤں گا تو تو مجھے میری امانت واپس لوٹا دینا۔ پیارے دوستو، کسی کا قرض کے لین دین کا معاملہ ہو، ویزے کا ایشو ہو، حمل نہ ہوتا ہو، جاب نہ لگتی ہو، کسی عزیز یا قریبی کی ناراضگی کا مسئلہ ہو، خواہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ہر معاملہ، ہر قسم کا مسئلہ، بیماری، پریشانی، جادو جنات سمیت ہر طرح کے دینی دنیاوی حاجات ہو، صرف ایک دن اگر آپ محنت کر لیں، میں تو کئی بار آزما چکا ہوں کہ 1000% کام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ آیت جو آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس آیت کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، بلکہ دوستو ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک آیت سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو عرش سے چمٹ گئی اور اس آیت نے عرض کیا، اے ہمارے رب، آپ نے مجھے اپنی زمین کی طرف اتارا اور ایسی قوم کے پاس نازل کیا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں میرے بندوں میں سے جو بھی تمہیں پڑے گا اور وہ جیسا بھی ہو تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بناؤں گا اور میں اس کو جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور میں اس کی طرف ہر دن 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھوں گا اور ہر دن کی 70 حاجتیں پوری کروں گا اور اس کی ادنا حاجت مغفرت ہوگی، بلکہ اس آیت کو پڑھنے کی بدولت اس کو ہر دشمن سے بچاؤں گا اور اس کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ بلکہ میرے دوستو، یہ آیت کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو رزق چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، ان پر رزق کی بارش برسے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے آج کے اس وظیفے کو لازمی سنیں۔ اس عمل کے ساتھ آپ کو دو یہودیوں کا سچا واقعہ بھی سناؤں گا۔ اب آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ شام کے یہودی علماء میں سے دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے آئے۔ مدینہ کو دیکھ کے ایک نے دوسرے سے کہا
کہ یہ شہر تو اس شہر سے بہت ہی مشابہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ جب دونوں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گرامی میں پہنچے تو اپنی کتاب میں بیان کردہ صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے مطابق پا کے پہچان لیا اور عرض کیا، کیا آپ محمد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو بولے، کیا آپ احمد بھی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ کہنے لگے ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے اور سچا قرار دیں گے۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آیت سن کر وہ دونوں یہودی مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ نے اسی ایک آیت کا عمل 12 ربیع اول کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، میری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں نماز عصر ادا کر لیں اور میرے جو بھائی ہیں وہ مسجد میں نماز عصر ادا کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی مجبوری ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے کہ آپ چل نہیں سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، تو میرے بھائی بھی گھر میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی جب نماز عصر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ میرے بھائیوں جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں درود ابراہیم وہ پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اگر میرے بھائیوں تسبیح نہیں تو پھر ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے آپ نے 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جو آپ کا مقصد یا پریشانی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ 10 لاکھ مانگیں گے، میرا رب 10 کروڑ عنایت فرمائے گا۔ آپ کی پہاڑ سے بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، بالخصوص خود بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ایک اللہ والے بزرگ جن کا نام عامش تھا، یہ اللہ والے بزرگ جب اس تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت رکھتا ہوں اور یہ میری امانت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس آیت کے پڑھنے والے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں زیادہ حقدار ہوں وعدہ کو پورا کرنے کا، بس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ لہٰذا پیارے دوستو، ہمیں 12 ربیع اول کے دن اسی تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا چاہیے اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، فرما برداری کی جائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال کی اتباع کیجئے، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نصیحت حاصل کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کیجئے اور ہر حال میں ان کے احکامات کو ترجیح دی جائے۔ ربیع اول کے مہینے میں کثرت سے ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جائے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں روزانہ اس تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت و ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ، تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کا راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑے میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد عطا کر دے۔ اے اللہ، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بھائیو، آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو، کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں
تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔